बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। माजर के साथ वीलॉग लेट हुआ। आज शौकत खानम का फंड रेजिंग डिनर था, बड़ा ज़रूरी काम था। अब शहबाज शरीफ की जो गैर आनी गैर जमहूरी चोर हुकूमत जो बनी, 201 वोट के मुकाबले में 92 वोट किस तरह मिले, और शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में इजलास में बड़े अहम वाक़यात हुए। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने आज एक दफ़ा फिर कमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में एक और बड़ी जीत हुई, सदारत के रास्ते में बड़ी रुकावट, और ये मामला बड़ा अहम है और ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये अशरफ गनी की जो हुकूमत बनाई है इसका तोड़ वही है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आज हुए, और जिस तरह मैंने पहले बताया, केपी में आपको पता है बहुत सारे लोग अब क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ का आज हाथ झटक कर वाज़े पैगाम दिया, चुप का रोज़ा है, इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, वो उस पर बात करेंगे। तैयबा राजा ने बहुत से इंकशाफात किए, और यहाँ पाकिस्तान की सहाफ़त में आपको पता है इमरान रियाज की कुर्बानियाँ, वहाँ असद तूर का नाम भी, दाएं बाजू के सहाफ़ी हों, बाएं बाजू के सहाफ़ी हों, आज हक पर लड़ने वाले मुसीबतें और तकलीफ़ों का जो सामना कर रहे हैं, उस पर आवाज़ असद तूर के लिए भी उठाना ज़रूरी है। और शौकत खानम डिनर फंड रेजिंग की मैंने बात की, वो बड़ा अहम मामला है वहाँ पर कि ये आपने फंडिंग क्यों शौकत खानम को लाजमी देनी है, चंदा क्यों इकट्ठा करना है। ये जो मरीम नवाज़ ने भी अभी लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने का एक ढकोसला ऐलान किया है, इस पर मैं आगे चल के तफसील से बात करूँगा। लेकिन तहरीक इंसाफ में फॉर्म 45 की बुनियाद पर, मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर इस वक्त इनकी 225 नशिस्तें बनती हैं। ये आप याद रखिएगा, इन्हें 92 तक महदूद किया गया ज़बरदस्ती धौंस धांधली से। और ये मखसूस नशिस्त निकाल भी दें तो तहरीक इंसाफ की इस वक्त कम से कम 100 से ज़ायद लोगों को इन्होंने असम्बली से बाहर रखा हुआ है। शहबाज शरीफ को JUIF ने वोट नहीं दिया, अख्तर मैंगल ने वोटिंग का बाइकआउट किया, महमूद अचकज़ई ने नहीं दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM की बुना पर इन्होंने जिस तरह 201 वोट बनाए, बिल्कुल अमेरिका में इसी तरह अशरफ गनी की पार्ट 2 हुकूमत बनाई। यहाँ आज PDM पार्ट 2 लॉन्च हुई, और जिस तरह अशरफ गनी डॉलरों से भरकर बैग जहाज़ों में बाहर भागा, बिल्कुल इसी तरह यकीन करें उन्होंने पूरा तैयार किया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तरफ से तमाम कर दिया था 1971 करवाएं। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इमरान खान एक वो रहनुमा है जो पाकिस्तान जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। और वो जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम की बातें करते थे, ज़ियाउल हक का बेटा और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा शहबाज शरीफ को वोट दे के राज लॉबी में इकट्ठे, ज़ियाउल हक का नज़रिया, उसके जानशीन इकट्ठे बैठे हुए थे। ये इनकी सियासत की आखिरी इनिंग्स है, बल्कि आखिरी सुपर ओवर है। अपनी विकटों पर खुद बल्ले मार रहे हैं। किसी को ने जूते दिए, किसी ने पॉलिश की डब्बी, किसी ने मैंडेट चोर, किसी ने बनारसी ठग, और जमशेद दस्ती ने तो बाकायदा तौर पर चेरी ब्लॉसम पॉलिश और ब्रश ने असेंबली में ला के तोहफे में दिया। एयाज सादिक कहा करता था जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, लेकिन आज मरियम नवाज की वीडियो में देखें हाथ जिस तरह कांप रहे थे। माथे पे वाकई पसीना था, क्योंकि मुंह पे लोग मरियम के पापा चोर हैं और ये उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकते। नवाज शरीफ की तस्वीर, उसके नवाज शरीफ के सामने इमरान खान की तस्वीर बार बार दिखा के और नारेबाजी पर्चियां फाड़ के, और शहबाज शरीफ खुद को अपोजिशन लीडर कह रहा था। और क्लाइमेक्स सीन वो था जब नवाज शरीफ का हाथ शहबाज शरीफ ने झटक दिया, हाथ नहीं मिलाया भाई से कि तू डिग्गी में जाके वज़ीर आज़म बनने वाले। और फजल रहमान ने झंडी कराई, हालांकि नवाज शरीफ से मनाने गया था, लेकिन फजल रहमान ने नहीं माना। JUIF ने बाइकआउट किया, और फजल रहमान को ये लॉजिक समझ आ गई जो नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ कह रहा था ना कि मुझे मेरे मुखालफिन जो है वो लॉजिक नहीं मानते। लॉजिक का नज़रिया जो आम इंसान को समझ आए। अब नवाज शरीफ का नारा क्या है, वोट क्या था, बल्कि वोट को इज्जत दो, बड़ा लॉजिकल था, तस्लीम करते हैं। इस नारे की बुनियाद पे पूरी कौम कह रही है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 लगाए, और उसकी रोशनी में फॉर्म 45 सामने लाए। लॉजिक सारी क्लियर, लेकिन लॉजिक अब ये है कि इनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। बचपन में अगर आप अक्सर वो इम्तहानी टेस्ट पेपर देखते हैं ना, उसके पीछे लिखा चोर मचाए शोर। इन लोगों को देखे खुदा की कसम वही हाल है। ख्वाजा आसिफ 8 घड़ियां चोरी तौर पे, बाकायदा तौर पर सबूत है, 2002 से 2018, 2017, 2014, 2023 में रोलेक्स, बेलगारी, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की घड़ियां, मिनिस्टर होने के नाते वहां से तोशाखाना में बगैर कीमत दिए उड़ा के ले गया। आज वो बेशर्मी और बेगैरती से घड़ी उतार के दिखाता है। ज़रा इन लोगों की बेगैरती का आलम देखें कि कह रहा है ये 8 घड़ियां लिए, जो उखाड़ना उखाड़ दो। मरियम नवाज उन्हीं गाड़ियों में सफ़र करती है और पैगाम देती है, हाँ हम चोर हैं, जो करना है कर लो। और बेगुनाह और मासूम इमरान खान 250 दिनों से जेल में, इमरान रियाज जेल में, ख़वातीन जेल में, नौजवान जेल में। अभी जो तैयबा राजा ने इंकशाफात किए, यकीन करें जिस तरह उसके माँ बाप को आधी रात को वीडियो भेजी गई, उस वक्त ये वीलॉग मैंने किया था, आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह का, वो पड़ा हुआ है आज भी। चीख चीख के मैं उसको कहता रहा इन्होंने वारदात की हुई, ये नहीं मानते थे। इन्होंने अगले दिन वो ख़वातीन भेज दी, वो SP अपनी, कि जी वहाँ तो बड़े हालात ठीक हैं। देख लें आज तैयबा राजा वो इकरार कर रही है, वहाँ ख़वातीन कितनी महफूज थी। सुन लें इकबाली जराइम। तैयबा राजा का मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन यकीन करें हिम्मत नहीं होती है। जुल्म और ज़्यादती आपके सामने ऐसे रखी जाए। अभी तो मैं उमर डार्क पर जो हुए मुजालिम मुझे मेरे सोर्सेस ने बताए, वो किसी दिन तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा कि ये पाबंद सलासल लोगों के साथ करते क्या क्या। ये वो जालिम लोग हैं,
خدا کی قسم انہیں شرم بھی نہیں. یہ صرف تحریک انصاف کے نہیں، پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کی، صرف آواز نہیں بند نہیں کرتے، گلا نہیں دباتے، ان کے پیٹ پہ بھی لاتے مار رہے ہیں. اور وہ نوجوان جو کبھی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ کسی احتجاجی مظاہرے میں گئے بھی نہیں کبھی، اب وہ بھی آئیں گے، وہ بھی سڑکوں پہ نکلے نظر آئیں گے. ان کے روزگار جو انٹرنیٹ سے جڑا ہے انہوں نے چھین لیا، وہ سوشل میڈیا کی ایپس بند کر کے عوام کا گلا اور پیٹ پہ لات مار رہے ہیں. اب یہ نوجوان سڑک پہ آ کے ان سے حقیقی معنوں میں آزادی چھینے گا. اس نوجوان کے پاس شعور پہنچا ہے لیکن وہ اپنے روزگار میں الجھا ہوا، تو انٹرنیٹ سے ڈالر بنا کے ان کو دے رہا تھا. آج وہ نوجوان مجبور انہوں نے کر دیا. اب پاکستانی سوچتے ہیں، میں جانتا ہوں آج کے دن کے بعد کہ الیکشن بھی ہو گئے، حکومتیں بھی بن گئیں، دوسری مانو پکی فصل میں ان کو کھلا چھوڑ دیا، یہ آشیانہ یہ گلستان نے لوٹ لیا، ہم کریں تو کریں کیا؟ دیکھیں آسان اس کا الفاظ بتاؤں، فلسطین کے لوگوں کی ویڈیو دیکھ لیا کریں. 150 دن ہو گئے ہیں، ہزاروں شہادتیں بھی ہیں، لوگ زخمی بھی ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، قوت ایک ہی ہے پیچھے. کیا ان لوگوں نے پرامن مزاحمت چھوڑی؟ کیا آپ ان سے زیادہ مظلوم ہیں؟ ظلم تو آپ پہ ہوا. آپ کا مرشد بھی 250 دنوں سے جیل میں، ہزاروں ورکر آپ کے بھی جیلوں میں زخمی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، لیکن وہ اپنی پرامن مزاحمت نہیں چھوڑ رہے. اس حساب سے تو آپ کا سوچنا بھی گناہ بنتا ہے، مزاحمت ترک کرنا. پرامن احتجاج آپ کا قانونی جمہوری حق ہے. اور یہ کب معاملات ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا بڑا آسان حل بتاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا انشاءاللہ. یہ خان سے باخدا معافی مانگ کے آئیں گے، میں اس کا ثبوت دیتا ہوں، یہ جیل سے نکالنے کے لیے خود جائیں گے. 2017 میں نواز شریف کو 4 سال 53 دن حکومت دی تھی. نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، کرپشن کے کیسز میں قید سنائی، اور یاد رکھیں اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. عمران خان اس وقت اقتدار میں نہیں تھا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، ورنہ آج انہیں بھی مقبول کر لیتی. 5 جولائی کو یہ سزا سنائی، 13 جولائی کو وہ واپس آیا، اڈیالہ گیا. اور پھر آج جو موجود طاقتور شخص برملا کہتا ہے کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی، میں اس کا بدلہ عمران خان سے لے رہا ہوں. کل دوسرا طاقتور شخص یہی بات کرے گا کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی، لیکن وہ کس سے اس کا بدلہ لے گا؟ یہ جو آج عمران خان سے بدلے کے لیے حالات بنا رہے ہیں، یہ حالات اب دوبارہ نہیں بن سکتے، کیونکہ خان تو جیل میں بیٹھا ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ تو جیل کو انجوائے کر رہا ہے. وہ نواز شریف کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح چیخیں نہیں مارتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، اسپتالوں میں چلا جاؤں، باہر بھجوا دو اسٹنٹ ڈلوانے. وہ تو 1000 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے. وہ تو جیل میں رہ کے الیکشن لڑنے والا 2/3 اکثریت لینے والا پاکستان کا نہیں، برصغیر کا نہیں، دنیا کے ان بڑے رہنماؤں میں شامل ہو چکا ہے. اب جنہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے گی کیسے، نواز شریف کو 50 روپے کی اسٹامپ پر ملی تھی، کیونکہ حکومت نہیں چل رہی تھی. ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ بات. اور نواز شریف اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف کے ساتھ کوئی حمایت نہیں تھی عوام کی، یہ پھر بھی مجبور ہو گئے کیونکہ معیشت نہیں چل رہی تھی. خان کا مقام مختلف ہے، وہ کہتا ہے عوام آ کے خود نکالے یا لڑ کے نکلوں گا، اور خان کی جیل ختم ہو سکتی ہے آج چاہے تو. یہ اشرف غنی کی جو حکومت انہوں نے بنائی، یہ ان کو لیے کانٹوں کی سیج ہے. دیکھیں 93 بندے انہیں اسمبلی میں گھسیٹیں گے، خیبر پختونخوا کے خاص طور پر جوتیاں دکھائے گی عوام، بین الاقوامی میڈیا ان کی درگت بنائے گا، اور IMF ان کا امتحان لے گا. معیشت کی تباہی، ان کی نیندیں، یہ جو سری پائے اور نہاریاں اور آلو گوشت کھا رہے ہیں، یہ راتوں کو الٹیاں کریں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو آپ نے ہر ہفتے احتجاج جو آپ کو کال دے گی، باقی KP میں دباؤ بڑھانا ہے، اوورسیز اپنی ریمیٹنسز بند کریں گے، روشن اکاؤنٹ بند کریں گے، بیرونی دنیا سے دباؤ بڑھائیں گے، جس طرح امریکہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہیں سے سارا معاملہ شروع ہوا. امریکہ میں اب صدارتی انتخابات سب سے بڑا اہم مرحلے کے طور پر آ رہے ہیں. مشیگن جو امریکن سٹیٹ ہے، وہ دیکھیں سوئنگ سٹیٹس کا درجہ رکھتی ہے. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ 12 ڈیلیگیٹ 16 میں سے جیت چکا ہے، اور 7 لاکھ میں سے 5,82,000 ووٹ پڑے ہیں، 68%. اب وہاں پہ بائیڈن کی پوزیشن کمزور ہے، ٹرمپ کا اپنی پارٹی میں مقابلے والا کوئی نہیں، اور صدارت کے لیے ہر گزرتا دن ٹرمپ کے لیے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ زیادہ دور نہیں، نومبر کی بات ہے. امریکی الیکشن فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی سب کچھ ایک ایک کر کے انفولڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ معاملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں برائی کی جڑ ختم ہوتی ہے. اب KP میں لوگوں کا جو مطالبہ ہے، انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دیکھیں 3 کام. ایک تو سب سے پہلے پشاور کے بڑے چوک میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی خواتین کی بڑی بڑی تصویر لگائیں گے، وہاں پہ کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر لگائیں گے جس پہ دن رات اوقات گھنٹے لکھے ہوں گے کہ خان اور یہ باقی لوگ کتنے عرصے سے قید ہیں. یادگار شہداء بنائیں گے، جو تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانی ساری فنڈنگ آپ KP میں کریں گے، اور جنہوں نے مظالم کی ان کی وال آف شیم بنائیں گے، اور اس میں ان کرداروں کو جو ذمہ دار ہیں، اور اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر سمیت اب وہاں جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ارشد شریف، ریحان زیب اور ان شہداء کو خراج عقیدت کے لیے ان کی بھی بڑی بڑی تصاویر بنے گی. ایک بڑا پارک بھی بنایا جائے گا جس کا نام حقیقی آزادی پارک ہوگا. یہ اگر علی مین گنڈا پور صاحب تک پہنچ رہا ہے پیغام میرا، انشاءاللہ PTI کے ترانے اور متوالے وہاں جا کے دل کھول کے آزادی کا اظہار کریں گے.
دیکھیں خان کے نظریے اور اس کے کاموں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، میں نے آج شوکت خانم اسپتال کی دیکھی ویڈیو، آپ یقین کریں پاکستان کے طاقتور لوگ تو آسٹریلیا، بیلجیم، لندن، اٹلی، دبئی، کوئی نہ کوئی جزیرے، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محلات، سعودی عرب میں اسٹیل مل جا کے نواشن لگا دی. یہ عمران خان واحد رہنما ہے جس نے لاہور، پشاور کے بعد کراچی میں تیسرا شوکت خانم. اور عوام اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اب تو وہ کرنسی دنیا میں کوئی نہیں جو شوکت خانم کے بیٹے کو خرید سکے. اور یہ پاکستان کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ، انہی لوگوں کی دعاؤں سے بدلیں گے. جب خان یہ اسپتال بنا رہا تھا تو اس وقت بھی لوگ، دنیا کے 40 بہترین ڈاکٹر پاکستان ہے، 39 نے کہا نہیں بن سکتا، ایک نے کہا بن سکتا ہے، چل نہیں سکتا کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے. آج اللہ نے آپ کے سامنے 2 کامیابی سے شوکت خانم کے اسپتال چل رہے ہیں، کینسر اسپتال، اور تیسرا آخری مراحل میں. یہ پاکستان کے لوگوں کی، یہ دیکھیں ہمت دیتی ہے آپ کو یہ بات کہ اللہ کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. اس طرح مریم نواز نے کینسر اسپتال کا اعلان، یہ ظالم لوگ یقین کریں. ابھی دسمبر میں عارف علوی نے کراچی شوکت خانم کی جو فنڈ ریزنگ کا NOC انہوں نے کینسل کیا، پوری دنیا میں شور مچا. اور ابھی بھی یہ اوورسیز پاکستانی خود مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہمارے کریڈٹ کارڈ بند کرتے ہیں، نہیں چلتے پیسے، وہاں نہیں پہنچتے. میں آپ کو سارے میسیج یہاں دکھا سکتا ہوں. اب ان کا بس چلے تو وہاں کلثوم نواز کینسر اسپتال لکھ دیں. پنجاب کے اسپتالوں میں جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ سیاسی شعبدہ بازی، کینسر اسپتال کا اعلان کیا، اس کے اوپر اپنا بڑا سا تھوبڑا اور نام لکھ دیں گے. لیکن جو جذبہ میں نے اوورسیز پاکستانیوں میں دیکھا، یہ اصل میں شوکت خانم کینسر اسپتال ایک ماں بیٹے کی کہانی ہے، کس قوم کے رہنما کی اپنی قوم سے محبت کی داستان ہے کہ جو میری ماں کے ساتھ کینسر میں ہوا کسی اور کی ماں کے ساتھ نہ ہو. یہ اس کی نیت تھی، اور اللہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ رکھتا ہے. ان لوگوں کی نیتیں نوٹنکی کی، ان کا انجام اسی لیے یہی ہوتا ہے. خان کو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیسے دیتے ہیں. پچھلے سال سے آسٹریلیا سے $2 ملین جو لگ بھگ اوورسیز پاکستانیوں نے شوکت خانم کو دیے. میری بھی آپ سے درخواست ہے، یہ 7770 کے نمبر پر ضرور ٹیکس بھیجیں، اوورسیز پاکستانی شوکت خانم کے فنڈ میں ضرور پیسے جمع کرائیں. یہ بڑا لازمی کام ہے آپ کے لیے. اب میں PTI کی انٹرا پارٹی کی بات کروں، بیرسٹر گوہر چیئرمین بنے ہیں، عمر ایوب جنرل سیکرٹری بنے ہیں، باقی صوبائی پینلز بھی بن چکے ہیں. اب یہ لائیو بھی دکھایا گیا قاضی فائز اس دفعہ کو واردات نہ کریں، لیکن یہ واردات ہوگی اس پہ بھی ظاہر. اور جس طرح مخصوص نشستیں دبا کے بیٹھ گئے، ہر چیز اصل میں زبردستی سے کی جا رہی ہے، ڈنڈے کے زور پر، طاقت پر. یہ سب جب طاقت کے نظام پر بنایا جائے، دیکھیں طاقت تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے نہیں مانتے گھروں میں، اپنے ماں باپ کی بات منوا کے دیکھ لیں ان سے. کسی کی زبردستی اگر شادی کی جائے یا ان سے زبردستی کام کرایا جائے تو اس کا انجام آپ کو پتہ ہی کیا نکلتا ہے. یہ وہی کام ہے جو اشرف غنی پارٹ 2 حکومت بنائی گئی ہے، اس کا انجام یہی ہونا ہے. اشرف غنی جس طرح بھاگا تھا یہ سارے اسی طرح ہی بھاگیں گے. لیکن پاکستان کے ساتھ بہرحال زیادتی ہے بہت بڑی. لیکن عوام ظاہر اس لڑائی میں، جیسے میں نے پہلے بارہا کا، یہ لمبی لڑائی ہے، اس میں ہار جیت دیکھے بغیر لڑنا ہے. اور آپ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رکھیں، اپنے لائے عمل پہ فوکس رکھیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، آپ نے سنا ہوگا ہی محاورہ. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لڑتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ جیت ضرور دے گا. آپ نے بس اپنے آپ کو روزانہ اس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. ہم نے یہ جو جد و جہد لڑی ہے، ہم نے عصر کے وقت روزہ نہیں توڑنا، اس کا وقت پورا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.